ایک وقت کی بات ہے، ایک بہت ہی حسین اور جادوئی جنگل تھا جسے نور نگر کہا جاتا تھا۔ اس جنگل میں ہر چیز اپنی جگہ جادو سے بھری ہوئی تھی۔ پھول بولتے تھے، تتلیاں گیت گاتی تھیں، ندی کا پانی چمکتا تھا جیسے اس میں چاندنی گھل گئی ہو۔ یہاں کی فضا میں ہمیشہ خوشبو اور مسکراہٹ بسی رہتی تھی۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت پری رہتی تھی جس کا نام گل پری تھا۔ گل پری نہ صرف حسین تھی بلکہ بہت نیک دل بھی تھی۔ وہ ہر صبح جنگل میں اڑتی، پھولوں کو جگاتی اور ان میں خوشبو بھرتی۔ اس کے لمس سے خشک شاخیں بھی سبز ہو جاتی اور بیمار پرندے پھر سے چہچہانے لگتے۔ نور نگر میں سب پریاں بہت خوش رہتی تھیں۔ وہ ہر شام آسمان کو رنگوں سے بھر دیتی، جگنوں کی روشنیوں سے گاؤں کو روشن کرتی۔ سب کچھ پرسکون اور خوبصورت تھا، مگر ایک دن یہ سکون ٹوٹ گیا۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ دور جنگل کے کونے سے ایک سیاہ دھواں اٹھا۔ پریوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ دھواں کسی عام چیز کا نہیں۔ یہ تھی زہرا ڈائن، ایک بدکردار جادوگرنی جو صدیوں پہلے روشنی کے جادو سے قید کی گئی تھی۔ اب وہ آزاد ہو گئی تھی۔ زہرا ڈائن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور چیخ کر کہا، یہ جنگل میرا تھا، یہ سب پریاں میری تابعدار تھیں، اور اب میں واپس آ گئی ہوں اپنی طاقت لینے۔ اس نے زمین پر جادوئی چھڑی ماری، پھول مرجھا گئے، درخت سیاہ ہو گئے، ندی کا پانی کالا پڑ گیا، خوشبو غائب ہو گئی اور جنگل میں اندھیرا پھیل گیا۔ پریاں خوف سے چیختی ہوئی اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئی، لیکن گل پری خاموش نہ بیٹھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں اسے اندھیرے میں نہیں ڈوبنے دوں گی۔ وہ سیدھی روشنی کے بزرگ کے پاس گئی، ایک نیک روح جو چمکتی غار میں رہتا تھا۔ بزرگ نے کہا، زہرا ڈائن کو شکست دینا آسان نہیں، اس کے لیے تمہیں روشنی کا دل تلاش کرنا ہوگا جو چاند کی وادی میں چھپا ہے۔ صرف نیک دل ہی اس روشنی کو جگا سکتا ہے۔ گل پری نے سر جھکایا اور کہا، میں وہ دل تلاش کروں گی، چاہے مجھے کسی بھی اندھیرے سے گزرنا پڑے۔ اگلی صبح وہ اپنے چھوٹے جگنو دوست ناوراوے کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ راستہ آسان نہیں تھا، انہیں برفیلے پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا، چمکتے جھرنوں کے اوپر سے گزرنا پڑا، اور ایسی غاروں سے گزرنا پڑا جہاں اندھیرا چیختا تھا۔ راستے میں ایک عقل مند الو ملا جس نے انہیں خطرناک رستوں کی خبر دی۔ ایک گانے والا سانپ ملا جس نے اپنی دھن سے ان کے خوف کو کم کیا، اور جنگل کے دیو جو کبھی دشمن سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی گل پری کی نیکی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آخر کار وہ چاند کی وادی میں پہنچ گئے، جہاں چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی اور ہر چیز چمک رہی تھی، لیکن وہاں زہرا ڈائن کے بھیجے ہوئے سائے موجود تھے۔ وہ سائے اندھیرے سے بنے مخلوق تھے جو ہر چیز کو نگل لیتے تھے۔ سایوں نے گل پری پر حملہ کیا، مگر اس نے اپنی روشنی کی طاقت سے انہیں ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ جب سب سائے مٹ گئے تو وادی کے بیچ ایک چمکتا ہوا دل دکھائی دیا۔ یہ تھا دل نور۔ گل پری نے آہستہ سے اسے چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلی دل پر پڑی، پورا آسمان روشن ہو گیا۔ ایک نرم آواز گونجی، گل پری، تمہارا دل پاک ہے، تم وہ روشنی ہو جو اندھیرے کو مٹا سکتی ہے۔ گل پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب اس کے پاس وہ طاقت تھی جو زہرا ڈائن کو روک سکتی تھی۔ وہ فوراً واپس اپنے جنگل کی طرف اڑی۔ زہرا ڈائن وہاں پہلے سے موجود تھی، اس کے ارد گرد سیاہ بادل گھوم رہے تھے۔ اس نے حقارت سے کہا، واپس آ گئی چھوٹی پری، کیا تمہیں اب بھی امید ہے کہ تم مجھے روک سکتی ہو؟ گل پری نے مضبوطی سے کہا، روشنی کبھی ہار نہیں مانتی زہرا، جہاں نیکی ہو وہاں امید ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر دونوں کے درمیان خوفناک جادوئی جنگ شروع ہوئی۔ آسمان بجلی سے دہل گیا،
اندھیرا اور روشنی آپس میں ٹکرا گئے۔ پری نے اپنے ہاتھوں سے دل نور اٹھایا اور پوری طاقت سے پکارا، اندھیرا روشنی کو مٹا نہیں سکتا۔ ایک چمکدار روشنی پھیلی، زہرا ڈائن چیخ مار کر زمین میں دھنس گئی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ آہستہ پھول کھلنے لگے، درختوں میں ہریالی لوٹ آئی، ندی دوبارہ چمکنے لگی اور تتلیاں گانے لگیں۔ پریاں خوشی سے گل پری کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تم نے ہمیں بچا لیا گل پری، تم ہماری روشنی ہو، تم ہمارا فخر ہو۔ بزرگ روح کی آواز دوبارہ آئی، گل پری، تم نے ثابت کیا کہ نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اب یہ جنگل ہمیشہ روشنی سے جگمگاتا رہے گا۔ گل پری نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند روشن تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جہاں محبت ہو وہاں ہمیشہ روشنی رہتی ہے۔ اور یوں نور نگر ہمیشہ کے لیے روشنی، نیکی اور محبت کی سرزمین بن گیا۔